نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں قرآن پاک کی ایک ایسی آیت جانتا ہوں جو کوئی اس آیت کو مضبوطی سے تھام لے تو اس کے لیے کافی ہو جائے گا، اس کی زندگی کے تمام مشکلات حل ہو جائیں گے، دنیا آخرت کی تمام کامیابیاں اس کے نصیب میں آ جائے گی۔ وہ آیت یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب مغفرت کے سلسلے میں کبھی کبھی یہ شاعر بھی پڑھا کرتے تھے، اے اللہ اگر تم معاف فرمائے تو سارے گناہ معاف فرما دے، بھلا تیرا کون ایسا بندہ ہوگا جس نے گناہ نہ کیا ہو۔ اسی مفہوم میں عربی کا ایک شاعر ہے، کون ایسا شخص ہے جس نے کبھی کوئی برائی نہ کی ہو اور جس کے پاس صرف نیکیاں ہی نیکیاں ہو۔ حقیقت یہی ہے، کوئی اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا اس نے کبھی کوئی برائی نہیں کی ہے، اس کے پاس صرف نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، کیونکہ نفس اور شیطان انسان کے دو سب سے بڑے دشمن ہیں۔ وہ ہر وقت انسان کے ساتھ لگے ہوئے بلکہ اس کے رگ و ریش میں سریت کیے ہوئے ہیں۔ انسانوں کو گناہ پر اکسانا ان کا وتیرہ اور غلط کاموں کی ترغیب دینا ان کا شعار ہے۔ اسی حقیقت کو حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان قرآن نے یوں بیان کیا ہے، نفس تو ہر ایک کا برا ہی بات بتلاتا ہے بجز اس نفس کے جس پر میرا رب رحم کرے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے لوگوں جو چیزیں زمین میں موجود ہیں ان میں سے شرعی حلال پاک چیزوں کو کھاؤ اور شیطان کے قدم بقدم مت چلو، فی الواقع وہ تمہارا صریح دشمن ہے، وہ تم کو انہی باتوں کی تعلیم کرے گا جو کہ شرعاً بری اور گندی ہے، اور یہ بھی تعلیم کرے گا اللہ تعالیٰ کے ذمہ وہ باتیں لگاؤ جن کو تم سند بھی نہیں رکھتے۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اس نے انسانوں سے دشمنی کا گارنٹی انہیں گمراہ کرنے اور نیکی کے شاہ راہ سے ہٹا کر گناہوں کے دلدلے میں ڈالنے کا بیڑا اٹھا رکھا ہے۔ اس کی دیدہ دلیری کی انتہا یہ ہے، اس کام کے لیے اس نے قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگ رکھی ہے۔ دوسری طرف اللہ کی شان بے نیازی کا یہ عالم ہے، اس نے اس کی مانگ پوری بھی کر دی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، وہ شیطان کہنے لگا مجھ کو مہلت دیجیے قیامت کے دن تک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھ کو مہلت دی گئی، اور کہنے لگا بسبب اس کے او آپ نے مجھ کو گمراہ راہ کیا ہے، میں قسم کھاتا ہوں میں ان کے لیے آپ کے سیدھے راہ پر بیٹھوں گا، پھر ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی، ران کے داہنی جانب سے بھی ران کے بائیں جانب سے بھی، اور آپ ان میں اکثروں کو احسان ماننے والا نہ پائیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کوئی انسان خطاؤں سے خالی نہیں ہے، خطا لغزش انسانی شرائط میں داخل ہیں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر آدمی کا خطا کار ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جس سے کبھی کوئی خطا لغزش سرزد نہ ہو۔ خطا کاروں میں وہ بہت اچھے ہیں جو خطا و قصور کے بعد توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سیدھے راہ دکھانے کے لیے اور برائیوں سے پھیر کر نیکیوں کی طرف لے جانے کے لیے ہر زمانے میں اپنے رسول پیغمبر بھیجتا رہا، کتابیں نازل کرتا رہا، پھر بھی انسانوں سے نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کر اگر گناہ ہو جائے تو ان کی مغفرت اور صفائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل کرم سے انسانوں کو ایک عظیم سوغات اور سدا بہار تحفہ عطا کیا ہے، اور وہ ہے توبہ۔ توبہ لکھنے، بولنے، سننے میں ایک بہت چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن اپنے اندر معنی مفہوم کو ایک وسیع عظیم تر کائنات رکھنے والا ہے۔ انسان چاہے جس قدر بھی گناہ کر لے، حتیٰ کہ کفر شرک بھی کا مرتکب ہو، لیکن جب وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، چاہے اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اور گناہ کثرت میں ڈھیر لگتے لگتے اگر آسمان تک بھی پہنچ جائے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی معاف فرما دیتے ہیں، اور کثرت کے ذرا بھی پرواہ نہیں کرتے۔ حدیث قدسی ہے، توبہ کرنے سے انسان گناہوں سے ایسا پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں اور آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔
توبہ کرنے والا ایسا جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ توبہ کرنے والا نہ صرف یہ کہ اپنے گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس سے اتنا خوش ہوتے ہیں جتنا وہ شخص اپنے گمشدہ سواری کے مل جانے سے خوش ہوتا ہے۔ جو کسی جنگل بیابان میں ہو اور سواری پر کھانے پینے کا سامان لادا ہوا اور وہ کہیں گم ہو جائے اور مالک کو اس کے ملنے کی طرف سے مایوس ہو جائے، اور پھر سواری اچانک مل جائے اور وہ مارے خوشی کے غلطی سے جلدی میں کہہ اٹھے، اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان کریم ہی تو ہے، وہ بندے کو خود ہی توبہ کرنے کی ترغیب دیتے ہیں اور معافی کا یقین بھی دلاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بندہ جب اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ میرے بندو، تم رات دن خطا کرتے ہو اور میں سارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں، لہٰذا تم مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہو، میں معاف کر دوں گا۔ رب کریم کے شان کریم کا یہ ظہور شب و روز ہوتا رہتا ہے اور یہ سلسلہ برابری جاری رہے گا جب تک آفتاب بجائے مشرق کے مغرب سے نہ نکلے، جو قیامت کی نشانی ہے۔ یا بندہ پھر غرغرہ کی کیفیت نہ طاری ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ رات میں اپنے ہاتھ بڑھاتا ہے، دن کا خطا کار توبہ کر لے، اور دن میں اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے، رات کا خطا کار توبہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو توبہ قبول فرماتا ہے جب تک اس پر غرغرہ والی کیفیت نہ طاری ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع اور ان کے غضب پر غالب ہے۔ شیطان نے بندوں کو گمراہ کرنے کا اللہ تعالیٰ سے وعدہ بلکہ اس کام کا ٹھیکہ لیا۔ اس کے مقابلے میں رحمت الہی غیرت خداوندی نے بھی جوش میں آ کر فرمایا، جب تک بندے مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ استغفار سے اللہ تعالیٰ نہ صرف گناہوں کی مغفرت فرماتے ہیں بلکہ تنگی سے فراخی نصیب فرماتے ہیں، غموں سے نجات دیتے ہیں اور بے سان و گمان رزق عطا فرماتے ہیں۔ قرآن کریم میں حضرت نوح علیہ السلام کی زبانی ارشاد ہوا، میں نے ان سے کہا تم اپنے پروردگار سے گناہ بخشواؤ، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، کثرت سے تم پر بارش بھیجے گا اور تمہارے مال اولاد میں ترقی دے گا، تمہارے لیے باغ لگا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بہا دے گا۔ حق تعالیٰ کی رحمت تو موقع بہانے کی تلاش میں رہتی ہے، جہاں تھوڑا سا بہانہ ملے وہیں لطف کرم کی برسات شروع ہو گئی۔ رحمت حق بہانے میں جاوید رحمت حق واقعی بہانہ ڈھونڈتی ہے اور بندگان خدا سے انداز میں کہتی ہے، آپ کہہ دیجئے، اے میرے بندو جنہوں نے گناہ کر کے اپنے اوپر زیادتی کی ہے، تم خدا کے رحمت سے نا امید مت ہو، بیقین خدا تعالیٰ تمام گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دے گا، واقعی وہ بڑا بخشنے والا بڑی رحمت والا، اور تم اپنے رب کے طرف رجوع کرو اور اس کے فرما برداری کرو قبل اس کے کہ تم پر عذاب الہی واقع ہونے لگے، اور پھر اس وقت کسی کی طرف سے تمہاری کوئی مدد نہ کی جائے۔ یہ رحمت حق ہی ہے جو بندے کی ڈھارس باندھے اور راز کو بڑے پیار سے اپنی طرف بلاتی ہے۔ لیکن توبہ اور استغفار صرف زبانی کافی نہیں ہے، زبان سے اللہ توبہ کہنے سے توبہ نہیں ہوتی ہے، بلکہ توبہ کی حقیقت یہ ہے گناہوں پر شرمندگی ہو، خدا کی بڑائی کا خیال کر کے گناہوں پر نادم پیشمانہ ہو اور آئندہ کے لیے گناہوں سے بچنے کا مضبوط ارادہ کرے، حقوق العباد میں سے جس قدر ضائع کی ہو سب کو ادا کرے، تب پھر اللہ کی رحمت کا امیدوار۔ حقیقت یہ ہے توبہ سے دل کو سکون، روح کی چین نصیب ہوتا ہے، کیونکہ بندہ جب سچی توبہ کرتا ہے، اطاعت الہی کو اپنا شعار بنا لیتا ہے، تو اس کا دل پر سکون اور نفس مطمئن ہو جاتا ہے اور اس گناہ کا احساس زائل ہو جاتا ہے جس سے اس کے دل میں بے چینی اور شخصیت میں اضطراب پیدا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں قرآن مجید کی ایک ایسی آیت جانتا ہوں، اگر تمہیں معلوم ہو جائے اور لوگ اس آیت کو تھام لیں
اس کو پکڑ لے ان کے لیے وہ آیت کافی ہے۔ یعنی قرآن کی صرف ایک آیت جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جانتا ہوں، اگر لوگ اس کو تھام لیں، اس پر عمل پیر ہو جائے، اس کو اپنے روحوں میں اتار لیں، اس کو اپنے روز مرہ کے عمل کا حصہ بنا لیں، اس پر یقین ایمان کا جہان آباد کر لیں، تو فرمایا وہ ایک آیت ہی ان کی پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور وہ آیت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہ آیت یہ ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مُخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکالنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ چنانچہ مسند احمد میں حدیث میں ہے، سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر اس آیت کی تلاوت کی حتیٰ کہ آیت سے فارغ ہوئے، اور پھر فرمایا اے ابو ذر، اگر تمام لوگ اس آیت کو پکڑ لیں تو یہ ان سب کو کفایت کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو بار بار دہراتے تھے، یہاں تک کہ مجھے نیند آ گئی۔ اللہ کے تقوی کا مقام و مرتبہ واضح کرنے کا یہ بہت حسین اور دلکش انداز ہے، اور اس اعتبار سے قرآن مجید کا منفرد مقام ہے۔ یہاں پر ایک اہم نقطہ یہ سمجھ لیں، حقیقی تقوی دل کا تقوی ہے، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے دست مبارک سے اپنے سینے مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اصل تقوی یہی یہاں دل کے اندر ہوتا ہے۔ آپ نے یہ بات 3 مرتبہ ارشاد فرمائی۔ اس کا مطلب یہ ہے تقوی کا براہ راست تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے۔ اگر دل میں تقوی نہیں تو جب دستار کا اہتمام متقیانہ واضح قطع کی حیثیت بحروف سے زیادہ کچھ نہیں۔ چنانچہ اس آیت میں اہل تقوی کو بہت بڑی بشارت سنائی جا رہی ہے۔ اگر کسی بندہ مومن کا تقوی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں مقبول منظور ہو تو اس کے لیے مشکل سے مشکل صورتحال سے نکالنے کا کوئی نہ کوئی راستہ ضرور پیدا کر دیا جائے گا۔ جیسا حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے تو فرعون نے انہیں ساحل سمندر پر لے جایا۔ اب آگے سمندر تھا، پیچھے فرعون کے لشکر، بظاہر بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے سمندر کو پھاڑ کر ان کے لیے راستہ پیدا کر دیا۔ اسی طرح جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار سور میں تشریف فرما تھے تو مشرکین مکے میں سے کچھ لوگ آپ کے کوچ میں غار کے دہانے پر پہنچ گئے تھے۔ انہیں دیکھ کر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، حضور، اگر ان لوگوں نے نیچے اپنے قدم کی طرف بھی دیکھ لیا تو ہم انہیں نظر آ جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، آپ فکر مت کریں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی صورتحال پیدا فرما دی، مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر طائف کی مثال لیں تو بظاہر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خالی ہاتھ واپس آئے تھے، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مدینہ سے کھڑکی کھول دی اور ایسے حالات پیدا فرما دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لے جانے سے پہلے ہی وہاں انقلاب آ گیا۔ یہ مثالیں گواہ ہیں، اللہ تعالیٰ مشکل سے مشکل حالات میں بھی اپنے متقی بندوں کے لیے ضرور محرج پیدا فرماتا ہے۔ چنانچہ اقامت دین کے جد و جہد میں مصروف الہی ایمان کے لیے اس آیت متعلقہ ان الفاظ میں یہ خوشخبری ہے، وہ اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے اپنی کوشش پورا خلوص سے جاری رکھیں۔ جب اللہ تعالیٰ کو ان کوششوں کی کامیابی منظور ہوگی تو حیرت انگیز طریقے سے منزل خود چل کر ان کے سامنے آ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔